نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہی ہم پیرنٹنگ 360 میں ایک تو بات کریں گے کہ بہت سے جو معاملات ہیں اس میں کوئی اتنی ارجنسی نہیں ہوتی کہ ہم فوراً کچھ کریں۔ ایز پیرنٹس ہم بہت جلدی امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھنا ہے کہ اپنے اندر تھوڑا ٹھہراؤ کیسے رکھا جائے۔ ویسے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اب تک آپ لوگوں نے جو سیکھا ہے کافی حد تک آپ نے اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کیا ہوگا۔ پھر یہ کہ بہت سی انٹریکشنز کو میننگ فل کیسے بنایا جائے، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو کافی کچھ اس معاملے میں کرایا ہے کہ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، بچوں کو اپنی مرضی سے کچھ کام کرنے دیں۔ اب یہ کہ ہم دیکھیں کہ اچھا کن کن جگہوں پہ بچوں کے اندر کیا کیا سوچ بیدار کرنی ہے، اور یہ کہ سبلنگز پہ بات کریں گے، جو سبلنگز کی بہن بھائیوں کی آپس میں انٹریکشن ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے مسئلے اس سے وابستہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز اگر ہم اوورال بچوں کو دیکھیں، پیدائش سے لے کر 6 ایئرز تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت تک ٹھیک ہے ہم بچوں کو فیڈ کرا رہے ہیں، ان کی روٹینز اسٹیبلش کر رہے ہیں، لیکن اوورال بچوں کے اوپر دنیاوی حساب سے پریشرز کم ہوتے ہیں۔ ماں باپ بھی ان کے معاملے میں ریلیکسڈ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایون اگر بچہ پلے گروپ میں جا رہا ہے، چھٹی کر لی، چلا گیا، لیٹ چلا گیا، ان لوگوں نے بھی ٹائمنگز ایسے رکھے ہوتے ہیں کہ ریلیکسڈ ہوتا ہے اوورال۔ گھر میں بھی آ کر بچوں کے اوپر اتنا پریشر نہیں ہوتا کہ جی پڑھائی کرنی ہے یا یہ ریویژن کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن بھی ہم پڑھانا اسی ایج کے قریب شروع کرتے ہیں، تو ہر چیز بچے کے لیے ریلیکس ہو رہی ہوتی ہے، اور بچے چھوٹے چھوٹے ٹاسک کو کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گولز ہیں ان کے، اکیلے بھی کھیل لیتے ہیں بچے، پتہ نا امیجنری پلے کر لیتے ہیں اور مل کے بھی کھیل لیتے ہیں۔ اکثر ان کی کوئی اتنی زیادہ لڑائیاں بھی نہیں ہوتی، تھوڑا تھوڑا دیر کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے، ایکسپلور کرنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ آپ کسی چیز پہ ان کو لگا دیں، ایون اگر آپ ان کو نیچر میں لے جائیں تو آپ ان کو صرف یہ بھی کہہ دیں کہ بہت اچھی دھوپ ہے، موسم اچھا ہے، چلو باہر لان میں بیٹھتے ہیں، اچھا چلو مختلف پتے دیکھتے ہیں، مختلف فلاورز دیکھتے ہیں، ڈپینڈنگ کہ کیا موسم ہے کیا ہے، وہ بچے اس پہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، یعنی کہ نیچر کو ایکسپلور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس بہت ساری لرننگ کا فریڈم بھی ہوتا ہے، اور ان کے پاس وقت ہوتا ہے، اور ہم بھی اوورال اگر دیکھیں لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے اس ایج کے بچوں کے لیے کسی حد تک ریلیکس ہوتے ہیں۔ اب ہمارا چیلنج شروع ہوتا ہے جب بچہ 6 سال سے اوپر آتا ہے۔ اب وہ خود بھی مینٹلی اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، اس کی زندگی میں ایک شفٹ آ رہا ہے، اور وہ شفٹ یہ آ رہا ہے کہ اس نے جو وہ ریلیکس پلے تھا اور وہ جو اپنی زندگی میں آرام سے سارے کام کر رہا تھا، اب اس نے وہاں سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اسکول کی بھی روٹین ٹفر ہونی ہے، گھر میں بھی ماں باپ نے اب زیادہ ڈسپلن کرنا ہے، اس کا اپنا تھاٹ پروسیس بھی جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جب ہم نے دیکھنا ہے کہ بچے کی شخصیت کے اندر ٹھہراؤ آئے۔ اس سے پہلے تو ہم ایزیلی مینج کر رہے ہیں، ہاں ہمیں صرف یہی ہے نا کھانے کی روٹین، اس کی روٹین، اگر ہم بھاگ دوڑ میں ہوتے ہیں تو کئی دفعہ صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کچھ اور بچے یا گھر کے اور افراد ہیں جن کی ذمہ داریاں ہم پہ ہیں اور ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ادروائز یہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بچوں کو یہ سکھانا کہ جو جو ایکسپیرینسز آپ کی زندگی میں ہو رہے ہیں، ہاؤ ٹو میک سینس آف دیم، جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں، مختلف لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، اس کو انٹرنلائز کیسے کریں، ان کے بارے میں غور و فکر کیسے کریں، اسی طرح جو فیلنگز ہیں ان کو ایڈریس کرنا، اور اسی طرح مختلف سچویشنز میں انہوں نے کیا فیصلے کرنے ہیں، کیا محسوس کرنا ہے۔ بہت ساری جو میڈیکل ایلمنٹس ہیں یا بچوں کی بیماریاں ہیں، ان میں چائلڈہڈ ٹراما، یعنی کہ بچہ جو ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہے، پریگننسی ہے، اس ٹائم پہ اس کو ٹراما جو شروع ہوتا ہے اور اس کے پیدا ہونے کے بعد تک جو جو امپیکٹس اس کے اوپر جاتے ہیں، تو کئی دفعہ وہ بیماریوں کی شکل میں آگے جا کر آتا ہے۔ یعنی آپ 25 سال 30 سال پہ ہیں، اب آپ کو جو مختلف بیماریاں ہو رہی ہیں وہ آپ کے وہ بچپن کے چیلنجز چل رہے ہیں،
اور وہاں پہ کچھ ایکسپرٹس ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ لوگ تو ہمارے پاس اس لیے آتے ہیں کہ جی اس کی یہ بیماری ہے، ہم ان کے چائلڈہڈ ٹراماز کو پہلے ہیل کرنے کی طرف جاتے ہیں. جب تک چائلڈہڈ ٹراماز کو ہیل نہ کیا جائے وہ بچے ٹھیک نہیں ہوتے. میرے لیے بہت پریشانی کی بات تھی اور مجھے لگا کہ مجھے اپنا یہ والا کام جو ہے اور بڑھا دینا ہے، اس لیے کہ میں جب اپنے کلچرز میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں، یعنی شادی ہوتی ہے اور وہ ماں پریشان ہے، لڑکی جو ہے کیونکہ وہ سکلفل نہیں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ معصوم ہے، وہ سکلفل نہیں ہے، وہ سیکھ نہیں رہی ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ جب اب پریگننسی ہوگی اور اگر اس کے ہسبینڈ سے کانفلکٹ چل رہا ہے یا سسرال میں رہ رہی ہے، وہاں پر اس کو ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لگ رہا ہے یا ان کے ساتھ کوئی کانفلکٹ چل رہا ہے، تو اس کا اس کے بچے پہ کتنا اثر ہو رہا ہے. یعنی کتنی یہ سیریس بات ہے. آپ دیکھیں کہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے کہ ہر دوسرا شخص پریشان ہے. کس کس سرے کو ہم پکڑیں اور کس کس ایریے پہ کام کریں. اور پھر مجھے تکلیف بہت زیادہ تب ہوتی ہے کہ اپنی طرف سے میں کوشش کرتی رہتی ہوں، بہت سی جگہوں پہ جاتی ہوں، بہت سی کلاسز لیتی ہوں، بہت لوگوں کو اپنی طرف سے ایجوکیٹ کرتی ہوں. مطلب ویسے مجھ سے ہر وقت کوئی نہ کوئی شخص اپنا مسئلہ ڈسکس کرتا ہے، لیکن ریگولیرٹی کے ساتھ کسی کورس کو، کسی کلاس کو جوائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن شاید ایز اے پیرنٹ ڈرتے بھی ہیں نا، اس جگہ لے آئیں گے تو کہیں یہ نہ لگے وہ نہ لگے. مطلب مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میری جیسی اگر مائیں ہیں جو ہمت کر کے لے آتی ہیں، تو کافی ساری ایسے بھی ہیں جنہیں لگتا ہے کہ کہیں میرے آس پاس والے یہ نہ سمجھیں یا اس ایریا میں ہم جائیں تو بچہ یہ نہ سمجھے. اس طرح کے پریشرز جیسے آپ کہتے ہیں، وہ پریشرز کی وجہ سے شاید نہیں آتے کہ کہاں جا رہی ہیں. تو سارے پرابلمز یہ نہیں ہوتے ہیں کہ جی اگر بچہ وہاں پہ کچھ کہہ بھی دیتا ہے، اماں نے یہ کیا، ابا نے یہ کیا، گھر میں یہ ہو رہا ہے، تو یہ کہ اماں ابا فیل ہو گئے ہیں، بہت ہی برے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ باتیں بچے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو کچھ بھی ہے ہمیں اپنی ایفرٹس کرتے رہنا ہے. مطلب آپ لوگوں کو بھی اپنے اپنے لیول پر میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ میکسیمم مدرس کو ایجوکیٹ کریں. میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں، جیسے میں ایون کوئی سوشل میڈیا اپنا کھولوں نا، ہم اتنی پولیٹیکل پوسٹ اور اتنا زہر اگلتے رہتے ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں. ہم پیرنٹس کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے. کہیں پہ بھی پیرنٹس کو یہ نہیں بتا رہے یہ والا لیکچر سنیں، یہ والا فورم ہے اس پہ جائیں، کوئی اور اچھی سی پیرنٹنگ ٹپ دیں. تو آپ جیسی مدرس جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو لرنڈ ہیں اب اس معاملے میں، آپ لوگوں کو صحیح ایریے پہ فوکس کرنا چاہیے. ہم لوگ زیادہ تر نیگیٹیوٹی پھیلا دیتے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر پاتے. تو صحیح ایک ہیلدی اسپیکٹرم کے ساتھ آپ آگے بڑھیں. ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ بچوں کو ہم نے جسے کہتے ہیں ایک تھوڑے ٹھہراؤ دینا ہے. ایج گروپ میں ہمیں پتہ چل کے جیسے مختلف سنڈرومز ہیں یا ADHD ہے اور ایک اور مجھے نام نہیں آ رہا، اس طرح کے ایشوز کا بچے میں سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ جیسے اسپیچ تھراپی یا اسپیچ ڈیلیز تو پتہ چل جاتے ہیں 3 سال پہ میکسیمم. تو اس طرح کے جو بچے تھوڑے سے اسپیشل نیڈ ہیں، مطلب ڈسیبل نہیں، میں کہوں گی کہ اسپیشل ان کا فوکس ایریاز چاہیے، وہ ہمیں کیسے ایز اے پیرنٹ، نارمل پیرنٹ کیسے پتہ چلے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ بہت ساری جو لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں جس میں آٹزم بھی ہے، ڈسلیکسیا ہے اور ADHD ہے اور اس سے بھی ریلیٹڈ مختلف اسپیکٹرم کے جو مسئلے مسائل ہیں، بیکاز آف آور لائف اسٹائل، بیکاز جو ہم ڈائٹس لیتے ہیں، جو ہمارے رہن سہن کا طریقہ ہے، اس کی وجہ سے یہ بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کر دیا ہے کہ ایک نارمل بچہ جس کو ہمیں کچھ سکھانا ہے، اس کو کوئی طریقہ بتانا ہے، کسی وہ چیلنج سے گو تھرو کر رہا ہے، ہمیں نا اس کو ایڈریس نہیں کرنا آتا تو ہم اس کو فوراً لیبل کر دیتے ہیں. مثلا دیکھیں، آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ ایک بچہ ہے، وہ اپنے پیرنٹس کے یا اپنے گھر کے بھی مسئلے مسائل دیکھ رہا ہے، ابزارب کر رہا ہے. ہم جتنا اس کو، بے شک اس کو کچھ بھی نہ بتائیں لیکن اسے نظر آ رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈائٹ پراپر نہیں ہے، انہیلدی ڈائٹس ہیں بہت ساری، اس کا سونا، اس کا سٹریس کو مینیج کرنا، بہت ساری اور جیسے چیلنجز ہوتے ہیں پڑھائی میں. ایک اس کی نا اپنی بھی زندگی ہوتی ہے، ایک تو ہمارے ساتھ ہے نا جو ہم اس کو گھر میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک جب وہ اسکول جاتا ہے یا کالج یونیورسٹی جاتا ہے، وہ ہمیں آ کے نا وہ نہیں بتا پاتا اتنا کہ میرے فرینڈس کیا کر رہے ہیں یا میرے کیا چیلنجز ہیں. کیونکہ اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم فوراً ان کو کہتے ہیں چھوڑ دو فرینڈ کو،
ہم ان کو کوئی ایسا سلوشن نہیں دیتے جس میں ان کو ایکچولی سمجھ آئے کہ میں نے سروائیو کیسے کرنا ہے اس انوائرمنٹ میں. تو وہ ہم سے اپنے چیلنجز نہیں شیئر کر پاتے. دس از ویری نیچرل. ہم نے بھی نہیں اپنے پیرنٹس سے کبھی شیئر کیا کہ آج میرا موڈ خراب ہے کیونکہ میری فرینڈ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے, کیونکہ امی ابو نے فوراً کہنا ہے ہم تو تمہیں پہلے ہی کہتے تھے تمہارا یہ فرینڈ اچھا نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں چپ ہی رہو, خود ہی مینیج کرو جس طرح سے بھی نا. تو ہٹ اینڈ ٹرائل پہ بچے چل رہے ہوتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ پہلے بچوں کو بیس لائن پہ لانا. میرے پاس بہت سے جب پیرنٹس آتے ہیں, جب وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرے بچے کا فوکس نہیں ہے, تو میں ان سے کہتی ہوں کہ پہلے آپ اس کو بیسک فوکس سکھائیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر وہ اس فوکس سے فردر ڈیولپ کر لیتا ہے اپنے آپ کو, تو اس کو کوئی لرننگ ڈسیبلٹی کا چیلنج نہیں ہے. اور فرض کریں اگر لرننگ ڈسیبلٹی کا بھی چیلنج آپ کو نظر آتا ہے, تو ایگزیکٹو فنکشننگ پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ایگزیکٹو سکلز جو ہوتے ہیں. اور اس پہ میں کئی دفعہ بار بار یہ کہہ بھی چکی ہوئی ہوں کہ میں نے اس پہ بہت ساری ٹاکس دی ہوئی ہیں جہاں پر ایگزیکٹو سکلز جو ہیں ان کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے وہ ہیں. آپ موجود ہیں ہمارے بچے کے یوٹیوب چینل پہ, آپ جائیں اور لکھیں ایگزیکٹو فنکشنز یا ایگزیکٹو سکلز بائی ڈاکٹر کمل, اور کافی لمبی سیریز ہے, اس کو بار بار سنیں, تھوڑا تھوڑا کر کے سنیں اور اس کو اپلائی کریں. تو بہت سارے تو آپ کے مسئلے وہاں سے حل ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کبھی کبھی آپ کو اسپیشلائز اسکریننگ کروانی پڑتی ہے یا اس کے لیے ہیلپ لینی پڑتی ہے, لیکن جسٹ بیکاز بچہ جو ہے تھوڑی دیر بیٹھا اور پڑھ نہیں رہا یا پڑھ نہیں پا رہا تو ہم اسے چھوڑ نہ دیں. سو بات ہم یہ کریں کہ بچوں کو ہم نے تھوڑی سی اسپیس دینی ہے, تھوڑا سا روم دینا ہے کہ بچے ان کے اندر بھی ٹھہراؤ آئے ان کی شخصیت میں. اور جب تک ہم ان کو کمفرٹیبل نہیں کریں گے ان کی تنہائی کے ساتھ کہ تھوڑا سا وہ اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے. جیسے آپ دیکھیں ہم جو اپنے لیے می ٹائم کہتے ہیں, یا جب ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ٹین ایج میں آتے ہیں, تو وہ ہمیں کبھی کبھی اپنے آپ سے الگ کرتے ہیں کہ آئی نیڈ سم اسپیس. تو وہ اپنے آپ کو سیٹل کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ظاہر ہے جو بچہ بہت زیادہ الگ رہتا ہے, الگ تھلگ رہتا ہے, وہ نارمل نہیں ہوتا, لیکن ایک نارمل اسپیس جو ہوتی ہے بچے کو ملنی چاہیے کہ وہ وہاں پر کچھ آبزرویشنز کر سکیں. اور ہمیں کچھ ایسا بچوں کے لیے سلسلہ بنانا چاہیے جس میں جسے کہتے ہیں وہ کچھ نہ کر رہے ہوں, پھر کچھ ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہوں, اور کچھ ایسا کام ہو جو ایکٹیویٹی بھی نہ ہو لیکن وہاں سے وہ کنیکٹ کر رہے ہوں, کائنات کی نشانیوں پہ کو غور و فکر کرنا ہے. ہم تو وہ بھی جو غور و فکر کراتے ہیں تیزی میں اور گھبراہٹ میں, اور کبھی کبھی لمبے لمبے لیکچرز دے کے کروا رہے ہوتے ہیں, وہ بچوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو بچوں کو سکھانا ہوتا ہے کہ توجہ کیسے دی جائے, اور ظاہر ہے اس کو پھر ہمیں خود پریکٹس کرنا ہوگا. ہم بچوں کی بات کو توجہ سے سنیں, یا اور بھی معاملات جو ہو رہے ہوتے ہیں ہم خود ہی دیکھیں نا, بوکھلائے ہوئے ہوتے ہیں, ہنگامے میں ہوتے ہیں کہ اچھا ٹھہر جاؤ, یہ کر لوں, ٹھہر جاؤ, یہ بھی رہتا ہے, ابھی اس کو بھی دیکھنا ہے, پھر کوئی فون آ گیا ہے. تو ہر کام میں آپ نا تھوڑا ٹھہراؤ لانا شروع کر دیں. مثلا اگر آپ کے پاس کوئی بچہ بات کرنے آیا تو آپ اس کو کہتے ہیں اچھا 1 منٹ, یا تو جو کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ 1 منٹ اور پھر بچے سے بات کر لیں, یا یہ کہ آپ اس کو کہیں تو معاملات میں کھانا بنا رہے ہیں تو یہ نہ بالکل گھبرا کے نہ کہ یہ کرنا ہے اب یہ کرنا ہے. صبح ناشتے کا ٹائم بھی سیٹل ٹائم ہونا چاہیے. وہ تب ہوگا جب ہم بھی مینٹلی سیٹلڈ ہوں گے, تاکہ ہم بچوں کو بھی وہ ایک طریقہ سکھائیں. اسی طرح اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ واک ان دا نیچر جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے, جس سے بچوں کے اندر جو ہے ایک ٹھہراؤ بہت اچھا آتا ہے. اب اس ٹھہراؤ میں ایک جو اور بڑا ہمارا چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں, بہن بھائی ہیں, وہ جو آپس میں لڑتے ہیں, یعنی آپ ہر وقت ان کو سکھانا چاہ رہے ہیں خاموش ہو جاؤ, آرام سے بیٹھو, تو وہ ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں, شکایتیں لے کر آ رہے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہے, کیونکہ جتنا بھی میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں, لیکن یہ جو سبلنگز کا معاملہ ہے اور ان کی رائیولری ہے, یہ والدین کے لیے بہت پریشانی کی بات ہے. اور والدین اس کے لیے بس ہر وقت یہ سوال ضرور ہوتا ہے, جہاں پر بھی میں پیرنٹنگ پہ کلاس لوں ایک سوال ہوتا ہے کہ سسرال میں رہتے ہوئے تو نہیں بچہ ٹھیک ہو سکتا. ضرور سسرال کی بات آتی ہے کہ جی سسرال والے میرے جو ہیں وہ مجھے نہیں کچھ کرنے دے رہے صحیح طرح سے. دوسرا سوال جو آتا ہے وہ یہ کہ میں اور میرے ہسبینڈ سیم پیج پہ نہیں ہیں, ہم اس سلسلے میں کیا کریں. اور ایک تیسرا جو کامن سوال آتا ہے وہ یہی ہے کہ بہن بھائی آپس میں بہت لڑتے ہیں, اور جب وہ لڑتے ہیں اور پھر میرے پاس مقدمے لے کر آتے ہیں تو میں بوکھلا جاتی ہوں, یا مجھے سمجھ نہیں آتی کس کی سائڈ لوں. اگر ایک کی سائڈ لوں دوسرا ناراض, اور عجیب ایک سچویشن جو ہے بڑی مشکل ہوئی ہوتی ہے.
سب سے پہلی جو چیز سمجھنی ہے کہ صلہ رحمی کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے ہمارے دین میں. اور ابھی جو ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں سمجھیں کہ یہ انہوں نے جب زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جانا ہے, اپنی زندگی شروع کرنی ہے, تب پریکٹس کرنا ہے. یہاں پہ جو وہ ہمارے سامنے ہیں تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں, وہ غلطیاں کریں گے, آپ کا طریقہ کار درست ہونا چاہیے. جتنا آپ کا طریقہ کار درست ہوگا تو انشاءاللہ وہ بیج لگتے جائیں گے, وہ تھاٹ پروسیس اندر جاتی جائے گی. ہم اگر اپنی زندگی کو بھی دیکھیں تو ہمارے والدین, ہمارے بزرگ ہمیں بہت سی باتیں سکھاتے تھے, ہم ان سے اس وقت ایگریڈ نہیں ہوتے تھے, لیکن انسیٹ طریقے سے ہم نے ان سب باتوں کو انٹرنلائز کیا ہے, اور جب ہم خود بھی میچور ہوئے ہیں ہم نے انہی کاموں کو زیادہ تر کیا ہے. کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسی بات ہے جس کو ہم نے چینج کیا ہے, یا کچھ بیسکس ہمارے وہی ہیں, لیکن کیونکہ ماحول بہت بدل چکا ہے, حالات بہت بدل چکے ہیں, تو ہم نے ان میں کچھ چینجز کیے ہیں, یا ان کو ہینڈل کرنے کے طریقے میں ہمیں کچھ فرق نظر آ رہا ہے, لیکن بائی لارج ہم وہی کام کر رہے ہیں. ابھی جو ہم سکھائیں گے یہ ایک بیج ہوگا جو آگے جا کر جب ہم نہیں ہوں گے اور یہ بہن بھائی ان کی شادیاں ہو جائیں گی, اپنی زندگیوں میں مصروف ہوں گے, یہ اس وقت کیسے لے کر چلیں گے تمام معاملات کو. اصل یہ جو ہے نا, یہ یہاں سے ہم نے بنیاد ڈالنی ہے. میں کتنے ایسے افراد کو جانتی ہوں جو اپنے بہن بھائیوں کے معاملے میں بہت زہریلے ہیں. یعنی جب والدین نہیں ہیں یا والدین بوڑھے ہو چکے ہیں تو ان کی آپس میں جنگیں ہیں, یا وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے, بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ ان میں سے کسی نہ کسی کو فیل ہو رہا ہے کہ جی بچپن سے میرے ساتھ زیادتی ہوتی تھی. میں کاؤنسلنگ میں بھی کئی دفعہ دیکھتی ہوں کہ کوئی فرد مجھے کہتا ہے کہ جی مجھے والدین نے بھی کبھی امپورٹنس نہیں دی, اور میری فلاں بہن یا فلاں بھائی کو بہت ویلیو دی جاتی تھی, اور اس کی وجہ سے مجھے بہت میرے سیلف اسٹیم کے چیلنجز رہے, میں اپنے آپ کو مینج نہیں کر سکا یا کر سکی. تو آپ دیکھیں کہ ان باتوں کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ بچوں پہ جاتا ہے, اور ہم بھی پیرنٹس ہونے کے ناطے بیسٹ چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, ان کو بیسٹ طریقے سے ہی دیکھ رہے ہیں. اور صلہ رحمی پہ آپ دیکھیں کہ کتنی احادیث بھی آتی ہیں. میرے سامنے اس وقت ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک بدو تھا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ مجھے کچھ بھی ایسا کام بتا دیں جس کو کرنے سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور آگ سے بچ جاؤں, آگ سے دوری ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات اس کو یہ کہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر اس کو نماز کا کہا, پھر اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا, اور پھر ساتھ ہی صلہ رحمی کا کہا. کہ آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے فرائض ہیں اس کے ساتھ صلہ رحمی کو جوڑ دیا گیا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قطع تعلقی, قطع رحمی کے کتنے مشکلات ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں بچوں سے اپنے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ابھی سے اتنا لڑتے ہیں تو یہ آگے جا کر کیا کریں گے. اچھا, اب تھوڑا سا ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہم بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں تو وہ پورا پروسیس ہم نے سمجھنا ہے, پوری بیس اپنی سٹرونگ کرنی ہے صلہ رحمی کے معاملے میں. جتنی وہ بیس سٹرونگ ہوگی اتنا اچھا ہم اپنے بچوں کو ہینڈل کر سکیں گے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے ایک بچہ ہے نا تو وہ ہم سے ہینڈل ہو جاتا ہے. اس کا چیلنج صرف تب آتا ہے جب وہ اپنے کزن سے ملتا ہے یا اور بچوں سے انٹریکٹ کرتا ہے. اب وہاں پر اس کو کیونکہ انٹریکشنز نہیں آتی. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ 2 3 4 بچے آپ کے ہیں, اپنے بہن بھائی ہیں, اور پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ والدین ہمیشہ ان کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ ان سب کی مجھے تربیت بھی کرنی ہے, اور ساتھ ساتھ ان کو یہ تمیز اور طریقہ بھی سکھانا ہے, ایک دوسرے کے لیے برداشت بھی سکھانی ہے. اتنی بھی ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ سکیں, ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر سکیں, ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں. ہم کئی دفعہ ایسی مثالیں بھی اپنے بچوں کو دیتے ہیں, دیکھو میری بہن ہے, تمہاری خالہ ہیں, یا تمہارے ماموں ہیں, ہم کس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. اور اگر کہیں حالات خراب ہو تو ہم وہ بھی مثال دیتے ہیں کہ دیکھو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے, تو میں نہیں چاہتی کہ تمہاری زندگی میں بھی اس طرح کے چیلنجز ہوں. میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ بہت پیار محبت سے سلوک کے ساتھ رہو. اب ہم یوزلی کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم بچوں سے ڈیل کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے شیئرنگ کریں جو کچھ بھی ان کے پاس ہے. اچھا, پھر ہم جہاں بچوں کو کپڑوں کی شیئرنگ, ٹوائز کی شیئرنگ, کھانے پینے کی اشیاء کی شیئرنگ سکھاتے ہیں, پھر ہم بچوں کو
چاہتے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ قریب قریب کی عمر کے ہیں تو ایک جیسے کپڑے بنا دیں، عید پہ اور مواقع پہ، بہنیں ہیں تو ایک جیسے پہن لیں، بھائی ہیں تو جی ایک جیسے کپڑے پہنیں. ہم ان بچوں کو خود بھی بچائیں کسی بھی مشکل سے، اور وہ بچے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جایا کریں. جب کوئی جیسے اسکول جاتے ہیں نا، اگر کوئی ایک بچہ ہے چھوٹا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بریک میں مجھے کسی نے پش کیا، مجھے جھولا نہیں لینے دیا، تو ہم فوراً بڑے بہن بھائی کو لا کے کھڑا کرتے ہیں کہ تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، بریک میں تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے، تم نے اس کا بیگ اٹھا کر اس کو کلاس تک لے کے جانا ہے. تو بیسیکلی ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لٹرلی بیسٹ فرینڈز بن جائیں، اتنے پکے اچھے دوست بن جائیں کہ بس وہ ایک دوسرے کے لیے ہر وقت موجود ہوں، جیسے کوئی دوست ہوتا ہے. لیکن ریالٹی کیا ہے؟ جب ہم 2 یا 2 سے زیادہ بچوں کو ریز کر رہے ہیں تو ہم بہت ڈفرینٹ قسم کی پرسنالٹیز اور ٹیمپرمنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں. ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں، ان کے اپنے ٹیمپرمنٹس ہیں، ان کے اپنے مزاج ہیں، اور یہ اس مزاج، اس ٹیمپرمنٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. کمپٹیشن ہوگا، کہیں نہ کہیں یہ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. جب ہم کہتے ہیں نہیں بہن بھائیوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، یہ کریں گے. کچھ ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا نا ہمیں. لڑکے ہوتے ہیں تو وہ اور طرح سے مقابلہ کرتے ہیں. کن کن باتوں میں کرتے ہیں؟ طاقت میں، کون زیادہ پاورفل ہے، اجازتیں. وہ تو لڑکے لڑکیوں میں اس طرح بھی آ جاتا ہے، آپ بھائی کو اجازت دیتی ہیں، مجھے نہیں دیتی. اچھا، لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ یوزلی اپنا کمپیریزن لیتی ہیں خوبصورتی کے حساب سے. لڑکے زیادہ طاقت کے حساب سے، لڑکیاں خوبصورتی کے حساب سے. کمپلیکشن اگر کسی ایک کا زیادہ فیئر ہے، لکس کسی ایک کی زیادہ اچھی ہیں. اور اس میں ہمارے جیسے جو افراد ہوتے ہیں جب انہیں ملتے ہیں، ہمارا بہت بڑا رول ہوتا ہے. ہم جا کر فوراً ایک جملہ بولتے ہیں، یہ کمزور کیوں لگ رہی ہے، اس کو آلریڈی کمپلیکس ہے، یہ کھاتی نہیں ہے، یا اس کا وزن کیوں بڑھا ہوا ہے، یہ تو اس کی بہن نہیں لگتی. جی، آپ دیکھیں یہ کتنی پینفل باتیں ہوتی ہیں جن کو روکنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان سے بچائیں. ان کو جیلسی بھی ہوگی، ان کو آپس میں ریزینٹمنٹ بھی ہوگی، لڑیں گے بھی، اور کبھی کبھی بہت جنگ و جدل ہوگا. کیونکہ میں تو اس ٹاپک کو پڑھتی بھی رہتی ہوں اور اس پہ کام بھی کرتی رہتی ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ جب بھی میرے بچے ٹین ایج میں آئے ہیں اور جو قریب قریب کے ہیں ان کی لڑائی بھی ہے، میں نے تھوڑی سی سپیس دی ہے ان کو کہ اچھا اپنے مسئلے کو خود حل کرنے کی کوشش کریں. تو میرے ہسبینڈ بہت پینک میں آ کے مجھے کہتے تھے خدا کے واسطے جاؤ اور ان کو روکو، نہیں تو ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو مار دے گا، کوئی چوٹ ایسی سیریس کوئی انجری کسی کو ہو جائے گی. حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اتنا، اسپیشلی جب آپ بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، تو پھر آپ ان کو تھوڑا سا پول میں ڈال کے ایکسپیریمنٹ بھی کرنے دیتے ہیں کہ اچھا بھی آپ کہاں پر ہیں اور کیا اسکل آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے سیڈز لگا رہے ہیں، کون سا بیج لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فیوچر کہاں پہ جا رہا ہے. لیکن آج کل کے بچے دل میں رکھتے ہیں. ایکچولی اس میں ہمارا رول ہے نا، ہم بہت لاسٹ ہیں اس معاملے میں، اور ہمارے اندر کیونکہ ٹھہراؤ نہیں ہے. ہم کئی دفعہ کچھ ایسے طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں جس میں مسائل بڑھتے ہیں. دیکھیں نا، آپ بھی اگر اپنے چائلڈہڈ میں جائیں گے آپ کو اس طرح کی باتیں نظر آئیں گی.